وحدہ لا شریک کے لیے اور بے درود و سلام آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پناہ عرفہ والا شانوں والے بلند و بالا شان والے دربار اعلیٰ میں الحمدللہ اس کا فضل، اس کا کرم اور اس کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ اس وقت ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبصورت محفل پاک میں حاضر ہیں، اور مقصد ایک ہے کہ ہم اپنے رب کریم کی رضا حاصل کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سے خوش ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا عرفہ والا دربار پاک ہے، آپ رونق افروز ہیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان کے ساتھ تشریف لائے ہیں کہ ہمارا تعلق اپنے رب کریم کے ساتھ جوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے مخلوق کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ جوڑنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کے ساتھ جتنی محبت کرتے ہیں، جتنا پیار کرتے ہیں، دنیا و مافیا ساری کائنات اکٹھی کر لی جائے تو ایک رائی کے دانے برابر بھی اس کی مثال دی نہیں جا سکتی۔ ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا کہ سب کو اکٹھا کر کے کہ ایک طرف ایک رائی کا دانہ کی مثال دینا بھی بے ادبی ہے، گستاخی ہے، کیونکہ ایسا ہے نہیں اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ اور اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت فرماتے ہیں اس کی بھی بات کی جائے تو ایسے ہی ہے کہ یہ چاہا سب چیزیں ایک طرف، اور آپ کے ساتھ ہم سب کی جو محبت ہے ساری کی مثال دی نہیں جا سکتی جو رب تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام، آپ کی اپنے رب کے ساتھ محبت، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاند، سورج، ساری ہر چیز کو میرے حضور لا کے ڈھیر لگا دو اور تم وہ نہ کرو کہ جس کے لیے میں آیا ہوں کہ تمہارا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑو، اور تعلق جڑتا ہے تو قدرتی طور پہ احکامات و فرمودات ہیں وہ بہت لازمی ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی بندہ یہ کہتا رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بہت پیار ہے، میں آپ کو ہر چیز سے بڑھ کر چاہنے والا ہوں، تو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جو احکامات و فرمودات ہیں اور وہ ایک ہی ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے احکامات و فرمودات پر سچے دل سے عمل کرو، ان پہ عمل نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس سے خوش نہیں ہوتے، کسی صورت بھی آپ اس سے راضی نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش اس پہ ہوتے ہیں، راضی اس پہ ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک اور بات ہے، اللہ کریم کی رحمت لا محدود ہے، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک۔ آپ کی شفاعت عالمین کے لیے ہے، کیونکہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہے، اور اللہ کریم بہت مہربان ہے، اس کی شانیں بلند و بالا ہیں، عرفہ والا ہے، آپ نے سفارش فرمانی اور سب کی بگڑی بن جانی، یہ ایک الگ موضوع ہے، اور یہ ایسا ایک اٹل حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رؤوف ہے، آپ رحیم ہیں، اللہ کریم رؤوف ہے، اللہ کریم رحیم ہے، بگڑیاں بننی ہیں، معاملات ٹھیک ہو جانے ہیں، جنت کی طرف چلے جانے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں، لیکن بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ اگر چاند سورج ہر چیز تم لا کے میرے آگے ڈھیر لگا دو تو میں تمہارے سے راضی اس وقت ہوں گا جب تم میرے رب کے احکامات و فرمودات پر عمل کرو گے۔ اگر تم میری خوشنودی چاہتے ہو، اگر میری رضا چاہتے ہو، تو وہ صرف اس میں ہے کہ تم اپنے آپ کو ڈھال لو کس میں؟ اللہ کے احکامات و فرمودات کے مطابق۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت کے دعویٰ کرنے والوں، اللہ کرنے والوں، ادھر رسول اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ کہنے والوں، کام بن جائے گا، وہ الگ بات ہے، جیسے بات ہوئی وہ ایک الگ موضوع ہی الگ ہے، لیکن جس پہ میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ فرمایا کہ تم جو میرے پاس آتے ہو، میرے سے محبت کا اظہار کرتے ہو، میں تمہیں ایک ہی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کیا کہ میری سنت، جیسے انہوں نے فرمایا، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے رب کے احکامات و فرمودات کو اپناؤ، میں تمہارے سے راضی ہو جاؤں گا۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ یا اللہ کہنے والوں، میرے ساتھ محبت کے دعوے کرنے والوں، اس چیز کا اعلان کرنے والوں کہ ہم تیرے سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک الگ چیز ہے، میں اگر تم میری رضا چاہتے ہو، میری خوشنودی چاہتے ہو، تو تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ تم میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اختیار کرو، جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں حکم دیتے ہیں اسے اپناؤ، جس سے آپ روکتے ہیں اس سے رکو، تم یہ کرو، میں تمہارے سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو میرے پیارے دوستوں، ہمیں اس چیز کو خوب سمجھ کے رکھنا چاہیے، اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہی در حقیقت کامیابی کا دوسرا نام ہے۔ جس شخص نے اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات و فرمودات کے مطابق ڈھال لیا، ہر کام وہ کیا جو اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ، کیونکہ ہمارا دین ہماری مکمل رہنمائی فرماتا ہے، کوئی ایسا چیز نہیں کہ کسی موڑ پہ ہمیں مکمل روشنی نہ ملی ہو کہ اگر اس جگہ پہ آ جاؤ، ادھر آؤ، یہاں پہ کھڑے ہو، یہ فیصلہ کرنا ہو تو کس طرح کرنا ہے، مکمل روشنی موجود ہے۔ جب ہم اسے اپنا لیتے ہیں، جب ہم اسے مکمل طور پہ حاصل کر لیتے ہیں، وہ جو بات ہے نا وہ آگے کی ہے کہ شفاعت ملے گی، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تر جاؤ گے، تمہارے لیے آسانی ہے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یا آگے جو ایک اور دور ہے جو قبر کا ہے، جس میں جانا ہی جانا ہے، اور اس کے بعد وہ وقت آنا ہے کہ آپ کی شفاعت ہوگی اور جنت مل جائے گی۔ لیکن دنیا میں اگر ہم چاہتے ہیں نا، کیوں دیکھیں یہ فرسٹریشن، یہ ڈسپریشن، یہ معاملات جو ہمیں ہر جگہ فیس کر رہے ہوتے ہیں، ان سے نکلنے کے لیے اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات و فرمودات، انہیں سچے دل سے اپنا لینا، دل میں اس چیز کو مضبوطی سے جما لینا کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات و فرمودات کے مطابق کرنا ہے، یہ دنیا بھی ہمارے لیے جنت بن جائے گی، اور قبر جو ہے وہ بھی ہمارے لیے جنت کا ٹکڑا بن جائے گی۔ کوشش اس عمل کی کرنی چاہیے، اور اس سے تو ہٹ کے کرنی چاہیے۔ یہ تو یہ تصوف یا طریقت یا روحانی ماحول تو ہمیں اس سے بہت آگے لے کے جاتا ہے کہ ہمیں کسی لالچ یا کسی خوف میں یہ چیزیں نہیں اپنانی چاہیے، بلکہ اس لیے اپنانی چاہیے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ملے، اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ یہ روحانی تربیت جو ہوتی ہے، جو روحانی ماحول ہوتا ہے، یہ جو تصوف ہوتا ہے، یہ اس طرف لے کے جاتا ہے کہ نہیں، کبھی اس طرف خیال نہیں کرنا کہ یہ اگر کروں گا تو وہ راضی ہوگا تو اس کا انعام یہ دے گا کہ جنت میں ڈال دے گا، نہیں، نہ کبھی یہ خوف اس چیز کا دیے، اس چیزوں کو اپنانا کہ وہ ناراض ہوگا تو دوزخ میں ڈال دے گا، نہیں، اس سے نکل کر اپنے آپ کو اس کیفیت میں لے کے جانا ہوگا کہ نہیں، نہ کسی چیز کی لالچ ہے، نہ کسی چیز کا خوف ہے، اگر چاہت ہے تو ایک ہی ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائے، ان کی خوشنودی مل جائے۔ جب بندہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، جب بندہ اس چیز کو لے لیتا ہے نا، تو وہ خالق اور وہ مالک
جب بندے کو اس کیفیت میں دیکھتے ہیں نا کہ یہ بڑا عاجز ہے، بہت کمزور ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو اس انداز سے کھڑا کر دیا ہے، اس تمام دنیاوی کشش جو ہے، یہ سارے معاملات ہیں، اس کے باوجود یہ اس حال میں کھڑا ہو گیا کہ مجھے کسی چیز سے غرض نہیں ہے، غرض ہے تو ایک چیز سے ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی۔ پھر بندہ اطمینان قلب پاتا ہے، پھر اسے سکون ملتا ہے، پھر اسے وہ رات ملتی ہے، وہ ان کیفیات کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ جو شاید کسی بھی جگہ نہ کر سکے۔ میں بلا کسی قسم کے اس لفاظی سے نکل کے سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں کہ شاید کہیں بھی محسوس نہ کر سکے، وہ جنت میں بھی اس کو شاید محسوس نہ کر سکے کہ جو یہ احساس جب اس پہ غالب ہو جاتا ہے اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا، تو وہ جو اپنے اندر محسوس کرتا ہے، جو قرآن کریم میں بھی ہے نا کہ جو اس راہ میں آگے میں انہیں ہر خوف اور خطر سے نکال دیتا ہوں، میری طرف سے ان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، دنیا میں ہی اس کے لیے ہے نا، آخرت میں تو بارے میں تو بات نہیں کی گئی۔ قرآن کریم اسی طرح بات کرتا ہے نا کہ جو میرے ہوگے ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطر نہیں ہے، ان کے لیے ہے تو خوشخبری ہے، دنیا کے زمین کے اوپر ہوتے ہوئے اس کے لیے یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریے، اس کو پانے کی کوشش کریے، پھر انسان اپنے آپ کو بہت لائٹ فیل کرتا ہے، اس کے اوپر اللہ کریم کا بہت کرم ہوتا ہے، بہت فضل ہوتا ہے، بہت انعامات اور احسانات ہوتے ہیں، بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ راہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کی راہ جو ہے، جو اس خوشنودی کو حاصل کرنے کی راہ ہے، اس میں انسان کے لیے اپنے لیے بھلائی ہے، اس میں انسان اپنے آپ کو بہت لائٹ، بہت ہلکا پھلکا، بہت ایسی کیفیت میں محسوس کرتا ہے کہ اگر اسے حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ لفاظی نہیں، بات چیت نہیں، بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کی خاطر کھڑا کر دے۔ جب وہ کھڑا کر دیتا ہے قبلہ صاحب بڑے خوبصورت انداز سے اس کو اکثر و بیشتر بیان کیا کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسے حاصل کریں۔ قاری صاحب کے لیے بہت ضروری ہے، میرے لیے بہت ضروری ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم بات تو کرتے ہیں لیکن ویسے نہیں ہوتے۔ اور قبلہ صاحب اس کا اکثر اس انداز سے ذکر کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب انہیں تپتی ریت کے اوپر بھاری پتھر رکھ کے، اور جب ان کو وہ دیکھتے تھے کہ اب بھی یہ اسی پہ، تو پھر اس پہ کوڑے، ان کے اوپر کوڑے برسائے جاتے تھے، اور ان کی زبان سے وہی نکلتا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بعد میں پوچھنے والوں سے ہم اصل میں اس سے نہیں نکل سکتے نا، چھوٹی سی چیز ہم اتنی پریشان کر دیتی ہے کیونکہ اسی نکلے ہی نہیں اس سے، ہماری قرضی دنیا ہے، اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اسی کے لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے، ہمارے خالق نے بڑے واضح طور پہ فرمایا کہ نہیں بھیجا میں نے تمہاری پیدائش اس لیے نہیں کی کہ ان تفکرات میں رہو، تمہاری پیدائش اس لیے کیا کہ ایک فکر کو اپنا لو، میری رضا اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کی رضا۔ اس لیے ہمیں مچھر بھی پریشان کر دیتا ہے، ہمیں تھوڑی سی تکلیف بھی لے جاتی ہے ادھر، ہم بالکل قول و فعل کے تضاد کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم کہتے یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی، در حقیقت ہم ان سے دور ہوتے ہیں، جس کی وجہ یہ نکلتی ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تفکرات ہمارے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے نکل کر وہ جو میں بات کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ جب بندہ اس کیفیت کو حاصل کر لیتا ہے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والوں نے پوچھا، اور بے سارے غلاموں سے پوچھنے والے پوچھتے تھے کہ کیا وجہ ہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس تکلیف کو محسوس ہی نہیں کرتے، جب یہ ہمارے اوپر یہ تکلیف کی شدت جتنی زیادہ کرتے چلے جاتے ہیں اتنی ہمیں راحت ملتی چلی جاتی ہے۔ یہ جب ہمارے اوپر یہ کرتے ہیں تو ہمیں وہ نظر آتا ہے، ہمیں وہ دکھایا جاتا ہے، ہمیں وہ سکون ملتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے کوئی غرض ہی نہیں رہتی، اور ہم اس سے کوئی جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ تکلیف محسوس ہو، ہم وہ تکلیف محسوس نہیں کرتے۔ تو اس سے نکلنے کی خاطر ضروری ہے کہ بندہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات و فرمودات، رسول اپنے رب کریم کے احکامات و فرمودات، انہیں سچے دل سے اپنا لے،
جب بندہ انہیں اپنا لیتا ہے تو پھر راحت ہی راحت ہے، پھر سکون ہی سکون ہے، پھر خوشخبریاں ہی خوشخبری ہیں، زمین کے اوپر ہوں یا زمین کے اندر یا وہاں پہ۔ کوشش سمجھ کی کریں میرے پیارے دوستوں کہ ہم حقیقت کو سمجھ سکیں کہ حقیقت صرف یہی ہے کہ یہ ایک بہت عارضی سا، بہت مختصر سا ایک وقت ہے جس میں اس نے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ ہم ادھر سے جب قدم اٹھا کے اپنی آخری اخروی دائمی ہمیشہ کی زندگی پہ قدم رکھیں تو ہم ادھر سے ایسے قدم رکھیں کہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی رضا کی خاطر ہم نے اپنی زندگی کو گزارا ہو۔ جس نے یہ کر لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جو اس طرف لڑک گیا یقینی طور پہ خسارہ اس نے اپنی ذات کے ساتھ کیا، اپنے معاملات کو خراب کیا۔ آگے تو ویسے میں نے پہلے کہہ دیا، پھر کہوں گا آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کریم اللہ 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 سبحان اللہ۔ میں آپ کی وہی بات کر رہا تھا، آپ اپنی زبان سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب اس محبت اور اس چاہت سے بندہ چلا جاتا ہے تو پھر یہ ظاہری چیزیں، کیا کسی نے چھین لیا، کیا کسی نے دے دیا، اس سے بندہ نکل جاتا ہے۔ جب وہ آپ بڑے خوبصورت انداز سے فرمایا کرتے ہیں یقیناً جب بندہ اس طرح اپنے آقا پر مٹ جاتا ہے کہ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، تو پھر ایسی منزل مل جاتی ہے کہ جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس وقت حضرت بلال فرماتے ہیں کہ یہاں سے یہ میرے پہ کوڑے کا وار کرتے تھے، یہاں سے کوڑے کا وار ہوتا تھا، وہاں سے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا تھا۔ تو یقیناً پھر یہ دنیاوی تکالیف بھی سامنے نہیں رہتی، دنیا کسی صورت سامنے نہیں آتی، اور یقیناً پھر بندہ اس حقیقت کے ساتھ حقیقت آشنا ہو جاتا ہے جس کے آگے یہ مادی وسائل کوئی حیثیت نہیں۔ صلی علی